بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تعالى في مقام يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرآن مجید کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. بس آپ سے جو چیز مطلوب ہے وہ توجہ ہے اور یکسوئی ہے کہ آپ اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے بیٹھیے. قرآن مجید کے بے شمار نام ہیں اور اس کی بے شمار خوبیاں ہیں جو خود اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ذکر فرمائی ہے. سورۃ یونس کی آیت کریمہ میں اللہ نے 4 صفات کو یا قرآن مجید کی 4 خوبیوں کو جمع فرمایا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے باز آ چکا ہے، موعظہ آ چکا ہے، ایسا کلام آ چکا ہے جو دلوں کو نرم کرنے والا ہے. اور دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ وشفاء لما فی الصدور، یہ دل کے سارے روگوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. دل کی بیماریاں جیسے کفر ہے، جیسے نفاق ہے، جیسے حسد و کینہ بغض ہے، دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کا علاج اور شفا دنیا نے آج دل کی بیماریوں کی جتنی بھی دوائیاں تجویز کی ہیں، قرآن جیسی دوائی کوئی نہیں ہے اور قرآن جیسی شفا کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ وشفاء لما فی الصدور. تیسری خوبی یہ ہے کہ وہدی، یہ قرآن رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، یہ ماننے والوں کا امام بھی ہے. یہ قرآن انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے. یہ رہنمائی کرتا ہے جہنم سے جنت کے راستے کی طرف، رہنمائی کرتا ہے انسان کی شیطان کے راستے سے ہٹا کے رحمان کے راستے کی طرف. یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ ہر کام کو تو نے اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق کیسے سر انجام دینا ہے. یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے ہاں کس طرح بخشا جا سکتا ہے، اس کی جنت کو حاصل کر سکتا ہے، نجات اور کامیابی پا سکتا ہے. کیونکہ کامیاب زندگی، نجات والی زندگی، فوز و فلاح والی زندگی، ترقی والی زندگی، عزت والی زندگی قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر زندگی سے قرآن کو نکال دیا جائے تو انسان کبھی نجات کا، کبھی فلاح کا، کبھی ترقی کا، کبھی عزت کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن وہدن، یہ ہدن ہے، یہ سراپائے ہدایت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے. اگر کسی نے اپنی زندگی کی کتاب کو درست کرنا ہے تو وہ قرآن کی کتاب کے ساتھ اپنی زندگی کی کتاب کو اٹیچ کر کے دیکھ لے اور اس کے ساتھ ملا کے دیکھ لے. اور چوتھی خوبی اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ماننے والوں کے لیے سراسر رحمت ہے، باعث سکینت ہے، باعث سکون ہے. یہ اطمینان قلب کا باعث ہے، پریشانیوں، غموں اور مصیبتوں کا مداوع ہے قرآن. اس لیے فرمایا کہ یہ جو 4 خوبیاں ہیں، پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دل کو نرم کرتا ہے. اور اس کا دل کو نرم کرنا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں
بلکہ کفار کے لیے بھی ہے۔ جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی اس کی طرف کان دھرتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی جب اس کی ترتیل کو، اس کی حسن صوت کو، اس کے زہری الفاظ کے زیر و بم کو دیکھتے ہیں اور کسی اچھے قاری کی آواز سے قرآن کو سنتے ہیں تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آخر اتنی اچھی تلاوت کے ساتھ، اتنے اچھے آواز اور اتنی اچھی ترتیل کے ساتھ یہ کون سا کلام ہے جو پڑھا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو پہلے حالت کفر میں تھے، قرآن ہی کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے نا۔ جناب عمر ابن خطاب کا غصہ تھوڑا تھا، اور ان کے اندر جو غیرت تھی وہ تھوڑی تھی کہ وہ ایک ایک بات کے اوپر غصہ ہو جایا کرتے تھے اور غیرت کھا جایا کرتے تھے، لیکن ان کی غیرت اور ان کے غصے کو اگر کسی چیز نے مسلمان کیا ہے تو وہ قرآن ہی تھا۔ اپنے بہنوئی کے متعلق سنا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اپنی بہن کے متعلق سنا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں، گھر آئے اور ایک زبردست ہنگامہ برپا ہوا۔ بالآخر یہ بات طے ہوئی کہ ہم سے وہ قرآن سنیے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا مجھے وہ قرآن کا نسخہ سنائیے جو تم پڑھتے ہو، جس کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہو۔ تو وہ کیا تھا کہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہی تھی نا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ خوش قسمت بن جائیں، تاکہ آپ بخت والے بن جائیں، تاکہ آپ نصیب والے بن جائیں، تاکہ آپ محرومیوں سے نکل کے اللہ کی رحمت پہ امید کرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ مایوسیوں سے نکل کے اپنی زندگی کے اندر امید لگانے والے بن جائیں، تاکہ آپ جہنم کے رستے سے نکل کے جنت کے رستے پہ لگ جائیں۔ لتشقیٰ کے یہ سارے معنی ہیں نا، آپ ذرا تفسیر اٹھا کے دیکھیے۔ لتشقیٰ کے مفہوم کے اندر انسان کی ساری زندگی جس میں خوش بختی کا تصور کیا جا سکتا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میں وہ سب موجود ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ آیات سنی، فوراً کہنے لگے کہ مجھے پیغمبر اسلام کے پاس لے جائیے، اور وہاں گئے۔ امیر المومنین سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اس سے پہلے 3 دن مسلمان ہوئے۔ کہنے لگے اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو ان کی تلوار سے ہی ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ عمر تو قرآن کو سن چکے ہیں اور اپنا دل دے بیٹھے ہیں، اور خود جو ہے وہ قرآن مجید سن کر مسلمان ہونے کے لیے، حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے جو ہے وہ دار ارقم کی در پر اور اس کی دار ارقم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن ہی کی اثر آفرینی تھی، یہ قرآن کی سحر انگیزی تھی، یہ قرآن مجید کی الفاظ اور اس کی ترتیل اور جناب والی اس کا مسجع اور مقفع ہونا کہ عرب جو بڑے بڑے زبان آور تھے جب قرآن مجید کی زبان کو سنا تو گونگے ہو گئے، جب ان کے شعراء نے قرآن کو سنا تو خاموشی اختیار کر لی، جب ان کے خطیبوں نے قرآن کو سنا تو قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی پیش کرنے سے قاصر رہے، جب قرآن مجید کو سنا تو وہ یہ سوچنے پر کہنے پر مجبور ہو گئے ما ھذا الا کلام البشر، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہو سکتی۔ یہ تاریخ انسانی کے اندر ایک بڑا زبردست مارکا اور ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا ہے کہ اللہ نے آسمان سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ کسی انسان کی کلام ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ قرآن کی آواز جس جس کے کان میں پڑتی چلی گئی وہ مسلمان ہوتا چلا گیا۔ اور یہ قرآن مجید ہی تھا کہ جس کی اثر آفرینی کا اندازہ یہاں تک لگائیے کہ جناب طفیل بن عمر الدوسی یہ مکہ میں آتے ہیں، اپنے قبیلے دوس کے سردار ہیں، یہ وہی قبیلہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ دوس قبیلے کے سردار خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن جب مکہ میں آتے ہیں سرداروں سے ملتے ہیں اور سردار کہتے ہیں کہ یہاں مکہ میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص ہیں، آپ ان سے نہ ملیے، وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسا کلام سناتے ہیں کہ سننے کے بعد کوئی بھی بندہ اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، لیکن صبح فجر کے وقت، فجر سے پہلے میں بیت اللہ کی طرف نکلا، میں نے کہا میں طواف کرتا ہوں، میں کوئی عبادات کرتا ہوں۔ جب میں بیت اللہ میں آیا طواف کرنے کے ارادے سے، لوگوں کی تعداد اور ہجوم کم تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک آواز تھی، اللہ کے گھر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو صاحب قرآن پڑھ رہا تھا۔ طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں
میں قریب ہوا، آواز کو سنا اور قریب ہوا، پھر میں اور قریب ہونے کے بعد جب میں نے تھوڑی سی توجہ کی، میں نے کہا میں شاعر ہوں، میں خطیب ہوں، میں سردار ہوں، میں زبان کے سارے زیر و بم اور اونچ نیچ کو جانتا ہوں، لیکن یہ کلام تو انسانی طاقت اور انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، اور جب نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی، آپ کے پیچھے ہو لیے، گھر چلے گئے، دار ارقم میں جا کے ملاقات کی، اپنا سارا واقعہ سامنے رکھا، اور قرآن مجید سننے کے بعد مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنے گھر چلے گئے، اور گھر جا کے اپنی بیوی کو دعوت دی، والدین کو دعوت دی، اپنے بیٹے اور بیٹی کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، اور قوم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ اے اللہ کے رسول میری قوم کے بارے میں دعا کیجیے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ یہ قرآن ہی سنایا تھا کہ جناب طفیل بن عمرو الدوسی کا سارا قبیلہ اس قرآن کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، اور یہ قرآن ہی تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ کی طرف گئے تھے، جناب جعفر بن ابی طیار جو تھے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ ادھر قریش کا وفد نجاشی کے دربار میں پہنچ کے کہتا ہے یہ ہمارے علاقے سے، ہمارے شہر سے بھاگ کر کچھ لوگ آئے ہیں اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کے، ان کو ہمارے ساتھ واپس کر دیجئے۔ جناب نجاشی معتدل بھی تھا، منصف مزاج بھی تھا، اور ایک صاحب اخلاق حکمران تھا۔ مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جو تمہارے نبی پر کلام اترا ہے وہ ہمیں سنائیے۔ جناب جعفر رضی اللہ عنہ وہ کلام سناتے، سورۃ مریم کی ابتدائی آیات کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کے ساتھ اس کے بندے زکریا کا ذکر ہے، اور یہ زکریا وہی ہیں جو جناب مریم علیہ السلام کے ماموں بھی تھے، کفیل بھی تھے۔ یہ وہی زکریا ہیں کہ جنہوں نے جناب مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمہ پھل دیکھا اور کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی انا لکی ھذا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب یہ تلاوت جناب جعفر رضی اللہ عنہ نے کی، اور جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہی دعا کی، اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی صورت میں بشارت دی۔ جب یہ سارا قصہ پڑھ کر سنایا، آگے جناب مریم علیہ السلام کا قصہ، ان کی کفالت کا قصہ، اور پھر ان کے حاملہ ہونے کا قصہ، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بات کرنے کا اور ماں کی گود کے اندر گفتگو کرنے کا قصہ، اور یہ ساری کی ساری بات جب پڑھ کے سنائی تو جناب نجاشی بول کے کہنے لگے اس ذات کی قسم ہے جس نے عیسیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا تھا، میری لاٹھی کے نیچے جو تنکا بھی ہے، جناب عیسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن انسان کی اصلاح کرتا ہے، اخلاق کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، اس کے نظر و فکر کی اصلاح، اس کے دل کی اصلاح، اس کے خیالات کو اسلامی اور روحانی خیالات بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن انسان کے کردار کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور تو کیجئے نا کہ صحابہ کرام کے پاس تھا ہی کیا، ان کا کل سرمایہ حیات کیا تھا؟ یا تو وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اگر کہیں مشکل پیش آتی آپ سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر اور مفہوم پوچھ لیتے تھے، بس یہ پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا اور سمجھنا تھا، یا پھر اس کی دعوت و اشاعت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تھی، یہ ان کی زندگی کا کل سرمایہ حیات تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام کو بھی بلند کیا، ان کے کام کو بھی بلند کیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر جنتوں کے سرٹیفکیٹ بھی دیے، اللہ نے ان کو دنیا میں دنیا کا امام بھی بنایا، دنیا کا خلیفہ اور حکمران بھی بنایا۔ یہ قرآن ہی تھا جو ان کا رہبر بھی تھا، رہنما بھی تھا، امام بھی تھا۔ جو قرآن کو اپنا امام بنا لیتا ہے، قرآن پھر اس کو سر بلند کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین ویضع به آخرین۔ یہ قرآن بہت ساری قوموں کو اونچا کرتا ہے، لیکن جو قرآن کو کنڈ کر دیتے ہیں، اور کنڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کمر کرنے کا، پشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب اس کو چوما جائے، چاٹا جائے، اونچا رکھا جائے، گرد و غبار جھاڑی جائے، بلکہ کمر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ہے، قرآن ہمارے گھروں میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ تراویح میں سنتے بھی ہیں، یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے۔ یہ یقین ہمارے اندر گھر نہیں کر جاتا
کہ اگر زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ کا قرآن ہے۔ مذہب ختم ہو جاتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کا فرقہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہماری نظر میں قرآن بڑا ہو جائے، اگر ہماری نظر میں قرآن مجید ہمارا امام بن جائے، پھر سارے فرقے دھڑے بازیاں سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کا امتیاز یہی ہے، ہماری گفتگو کی جو ہے وہ خصوصیت یہی ہے۔ آج تک اس مسجد کے اندر کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، صرف اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں سے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہو۔ سیاسی دینداری کی بات نہیں کرتا، میں سیاست کے جو ہے وہ اکھاڑے کی بات نہیں کرتا، میں سیاسی میدان کی بات نہیں کرتا، میں تو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات کرتا ہوں۔ یہی ہے جس نے قوموں کو بدل کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیے نا ذرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمامہ کا حاکم سمامہ بن اسال ان کا نام ہے، صحابہ ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور یہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا جاتا ہے، 3 دن باندھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن سنتے بھی ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھتے بھی ہیں۔ یہ تہجد کا وقت ہوگا، صحابہ قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہوں گے، کوئی رکوع کر رہا، کوئی سجدہ کر رہا، کوئی دعا کر رہا ہوگا، کوئی اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ ایک ستون کے ساتھ باندھے ہوئے کافر پر جب یہ سارا منظر دیکھے گا تو اس پر کیا اثر پڑا ہوگا کہ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا، جب آزاد کیا تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، جو میں نے مسجد کی، جو میں نے ماحول اور جو میں نے قرآن اور جو میں نے مسلمانوں کا طرز عمل اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز دیکھا ہے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں بے قابو ہو گیا ہوں، میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا، میں بے ضبط ہو گیا ہوں، چنانچہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ۔ اس طرح قرآن اثر کرتا ہے۔ قرآن نے اثر نہ صرف انسانوں پر کیا بلکہ جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا، طائف والوں نے دعوت کو جھٹلا دیا، وادی نخلا کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جنوں کی ایک جماعت کو مقرر کر دیا اور وہ رکے، انہوں نے قرآن کو سنا اور وہ مسلمان ہو گئے، شرک کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادے کے کفر والے دین کو چھوڑ دیا اور اس قرآن کے دین کو اپنا لیا، اور اللہ نے آسمان سے وحی کی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے ہمارے حبیب، ہم نے جنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کو ٹھہرایا، انہوں نے غور سے قرآن کو سنا اور وہ کہنے لگے فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اس سے پہلے ایسی کلام نہیں سنی، اور وہ قرآن تو رب کی طرف دعوت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے کفر و شرک چھوڑ دیا اور ہم دعوت قرآن پر ایمان لے کر مسلمان ہو گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی، اگر انسان کان نہیں دھرتے، اگر لوگ مسلمان نہیں ہوتے، فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہماری مخلوقات میں سے جن بھی شامل ہے، یہ جن ہی تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب پہنچے فبأی آلاء ربکما تکذبان تک، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے جنوں انس کی جماعت، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا یہی صورت میں نے جنوں کے سامنے تلاوت کی تھی اور جنوں نے کہا تھا لا بشیء من نعمک بربنا نکذبک بحمدک یا ربنا، اے ہمارے رب تیری نعمت کا ہم کبھی انکار کر سکتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ہر وقت تیری، ہر آن میں تیری، ہر لمحہ میں تیری حمد و ستائش، حمد و تعریف کرتے ہیں۔ جب یہ 31 مرتبہ بار بار فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھا گیا، جنوں کا ایک ہی جواب تھا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب نحمدک، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری نعمتوں کو کبھی جھٹلا سکتے ہی نہیں۔ جنوں نے سنا تو فوراً جواب دیا لبیک، کہا۔ یہ قرآن کا اثر تھا، یہ قرآن کی اثر آفرینی تھی اور یہ قرآن ہی کا اثر تھا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
یہ اپنے گھر میں صحن میں ایک مسجد بنا لیتے ہیں، عصر کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ مشرکین کے عورتیں اور بچے اور مرد قرآن کو سننے کے لیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس گھر میں اس جو ہے وہ حویلی کے اندر اکٹھے ہو جاتے، اور مشرکین نے ابو طالب کو کہا کہ ابوبکر کو قرآن نہ پڑھا کرے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں خراب ہو رہی ہیں۔ پہلے بیت اللہ میں قرآن پڑھتے تھے، اب اپنے گھروں میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی آواز جیسے کانوں تک پہنچتی ہے، ہماری عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں، ہمارے بچے بھی جمع ہوتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، آپ نے حکم دیا ابوبکر کو کہو کہ وہ مصلی امامت پہ آ جائے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو بے زار و کتار روتے ہیں، اپنے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں رکھ سکتے۔ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بجائے عمر کو کہیے کہ وہ قرآن پڑھے، اور جناب ابوبکر صدیق کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا میں تم نے حکم دیتا ہوں مرو ابابکر فلیصلی بالناس۔ اور ابوبکر صدیق کے متعلق سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے آنکھ کھولی، اپنا ہوش سنبھالا، میرے گھر میں صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لاتے تھے، میرے والد کے پاس آتے تھے، مکہ کا گھر تھا اور مشورے ہوتے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرتے، قرآن سیکھتے، نہیں وہی ڈسکس ہوتی، قرآن پڑھا جاتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اوپر قابو نہ رکھتے، اس قدر زاروں کی تار روتے۔ اور جناب عمر بن خطاب کا تو یہ عالم تھا کہ کان وقافا علی کتاب اللہ، غصہ تھا، جناب غیرت بھی تھی، بڑے جوشیلے تھے، مزاج میں بڑی سختی تھی، لیکن یہ سختی دنیا کے لیے جو پہلے دنیا کے لیے تھی، جو پہلے دنیا داری کے لیے تھی، جو پہلے جو ہے لڑائی جھگڑے کا سبب تھی، یہی سختی طبیعت کی جو پہلے قتل و غارت کا باعث تھی، یہی سختی جو پہلے جاہلیت کی طرز پر تھی، جب مسلمان ہو گئے تو قرآن نے ایسا سیدھا کیا کہ یہ سختی کافروں کے لیے بن گئی، مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے۔ یہ قرآن کا اثر تھا۔ ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ قرآن ہی کی اثر آفرینی تھی کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ جتنے ہیرے، یہ جتنے بڑے بڑے نام، یہ خلفائے راشدین، آپ ان کی حالات زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیجئے، جناب ان کی زندگی کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے یا سرچ مارنے سے کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے تو وہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ اثر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ یہ انقلاب ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ یہ سنسیریٹی ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ یہ شعور، احساس ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کے مفہوم کو جانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن پر تدبر کیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں قرآن ترجیح ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کی ساری چیزیں پڑھ ڈالی لیکن ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا المسنات کا دور ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول المسنات کیا؟ فرمایا کہ المسنات یہ ہوگا کہ دنیا میں ہر چیز پڑھی بھی جائے گی، لکھی بھی جائے گی، چھاپی بھی جائے گی، لوگ اس کو ڈسکس بھی کریں گے، لیکن قرآن کے علاوہ ہوگا، قرآن کے علاوہ ہوگا، قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا جائے وہ اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ فتنے کا باعث ہے۔ انسان دنیا جتنی بھی اکٹھی کر لے وہ اس کو فتنے کا باعث بنے گی جب تک قرآن کی تعلیم ساتھ نہ ملائی جائے، اس لیے کہ قرآن انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے، شہوات کے فتنے ہوں، شبہات کے فتنے ہوں، گمراہی کے فتنے ہوں، کفر و شرک کے فتنے ہوں، الحاد کے فتنے ہوں، جناب علی نفاق اور منافقت کے فتنے ہوں، یا اللہ کی نافرمانی کا جو بھی کام وہ فتنہ ہی فتنہ ہے، اولاد اور مال کا فتنہ ہو، یہ قرآن انسان کو سادہ قرآن پڑھنے سے برکت آتی ہے، سمجھ کے پڑھنے سے انسان فتنوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ فہم، یہ شعور، یہ بصیرت، یہ احساس، یہ فکر عطا فرما دے کہ ہمارا قرآن سے تعلق باشعور ہو جائے، شعوری طور پہ ہم قرآن مجید سے متعلق اور مستحکم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو قرآن سے بڑھا دے، اللہ ہم پر رحم قرآن کے ذریعے فرما دے، اللہ ہمارے اوپر برکتیں قرآن کے ذریعے فرما دے، اللہ ہمارے اوپر ہمارے بیماروں کو شفا قرآن کے ذریعے سے فرما دے۔ اس رمضان کے مہینے سے کہ رمضان اور قرآن کا جو بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے مختص فرما لے۔ وما توفیقی الا